अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क में हुकूमत जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। 5 हफ्ते से जायद गुजारने के बाद हुकूमत ने मुआशी मुहाज पर कुछ फैसले किए हैं, लेकिन बड़े पॉलिसी फैसलों का अब भी इंतजार है। कल वजीर आजम के कौम से खिताब का इम्कान है, जिसमें वो हुकूमत चलाने से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी कौम के सामने रखेंगे। कल ही के दिन इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तारीख का भी ऐलान करेंगे और कल ही इलेक्शन कमीशन पंजाब में तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान से मुतालिक फैसला सुनाएगा और इस सब के मुल्क की सियासत पर गहरे असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। आज हुकूमत ने मुआशी इमरजेंसी का ऐलान करते हुए तमाम लग्जरी आइटम्स की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इन इकदामात की अपनी जगह अहमियत है, मगर IMF से मुज़ाकरात कहां पहुंचे हैं और पेट्रोलियम सब्सिडी का क्या होगा, इस बारे में अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया है। मुआशी गैर यकीनी बढ़ रही है। डॉलर आज इंटरबैंक में 200 रुपए का हो गया, मगर हुकूमत का कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज ने सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि मेरे ख्याल में तो ऐसी हुकूमत को छोड़ देना बेहतर है। अवाम के लिए महंगाई का तूफान लाने से बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दी जाए। मरियम नवाज ने जलसे के शुरा से सवाल किया कि अगर नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ता है तो 2/3 अक्सरियत दोगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करके कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ सू वोटो लिया, बड़ी मेहरबानी। शहजाद अकबर जिस तरह नैब और FIA को इस्तेमाल कर रहा था, एक सू मोटो उस पर भी होना चाहिए। एक सू मोटो 7 साल तक फॉरेन फंडिंग केस को लटकाने पर भी होना चाहिए। बशीर मेमन के इल्जामात पर भी सू मोटो होना चाहिए। इमरान खान जिसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, उसकी खातिर इंसाफ के तराजू को झुकने मत दें। जब वो कहता है कि मैंने साजिशों को पहचान लिया है, तो वो नवाज शरीफ को नहीं, इदारों को कहता है। इस पूरी सूरत हाल में क्या वाकई जो मरियम नवाज सोच रही हैं, हुकूमत भी यही सोच रही है कि बजाय इसके कि मुश्किल फैसले किए जाएं और उसके बाद कोई सर्टेनिटी भी ना हो कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, बेहतर है कि इलेक्शन में जाया जाए। हमारे साथ साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। पहले कहा गया लंदन जाके मशवरा करना है, लंदन में मशवरा करके ये बताया गया कि भाई हम अकेले फैसला नहीं करेंगे, इत्तेहादियों से बात कर रही हैं। इत्तेहादियों ने फुल मैंडेट दे दिया शहबाज शरीफ साहब को कि वक्त भी पूरा करें, मुश्किल फैसले भी लें। वो फिर भी फैसले नहीं कर पा रहे हैं। उनमें सलाहियत का फुकदान है, या फिर नवाज शरीफ साहब उन्हें फैसला नहीं लेने दे रहे, या फिर उन्हें इदारों पर भरोसा नहीं है कि जी हम मुश्किल फैसले करें और नीचे से कालीन खींच लिया जाए और हम फिर इलेक्शन में जा रहे हो। नहीं शाहजेब साहब, ये सिर्फ इदारों की बात नहीं है या फैसला करने या ना करने की बात नहीं है। आज ये मेरी ज़ाती राय है, जो हालात मैंने देखे हैं, हालात जो कम से कम मेरी नॉलेज में थे या हमारी नॉलेज में थे, हालात उससे मईशत के बहुत बदतर हैं। और जिस किस्म के फैसले माजी में किए गए, फैसले नहीं किए गए, या जो वादे IMF से किए गए, तो मुल्क के हालात उससे बहुत बुरी हालत में है। अब इत्तेहादियों ने बिल्कुल कहा है कि हमें टर्म पूरी करनी चाहिए, लेकिन टर्म आप पूरी उस वक्त करेंगे जब आप जो इदारे हैं, जो जैसे IMF है, जो आपके बाकी लेंडर्स हैं, उनको साथ रख सकेंगे। उनको साथ रखने के लिए एक बड़ा फैसला जो आपके सामने है, जो कि बिल्कुल एक गलत और क्रिमिनल फैसले का नतीजा है, जो पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में किया, कि आपने पेट्रोल जो डीजल मुल्क में कीमत खरीद से कम बेचना शुरू कर दिया। ये दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता। इससे अवाम को जो रिलीफ अगर जो कोई हासिल होता है, उससे बहुत बड़े खदशात आप मोल लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा महंगाई हो सकती है। अब ये फैसले करने के लिए जो आज मुल्क के हालात हैं कि आपने 47 रुपया कीमत खरीद से कम आप पेट्रोल बेच रहे हैं और 87 रुपए डीजल फी लीटर आप कीमत खरीद से कम बेच रहे हैं। इन फैसलों का मुकाबला करने के लिए आपको एक बड़ी सपोर्ट चाहिए होगी। ये खराबी हमारी पैदा करदा नहीं है। इसलिए आज जरूरत यह है मेरी नजर में कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें दीगर शुरका भी हों, जिसमें सदर साहब को बुलाया जाए, चेयरमैन सेनेट हो, जिसके अंदर स्पीकर हो, जिसके अंदर गवर्नमेंट के मुल्क के पॉलिटिकल लीडर्स हो, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स हो प्रोविंसेस के। हालात उनके सामने रखें, उनको हाल बताएं कि ये मुश्किल फैसले हमने करने हैं। उन सब की सपोर्ट और ओनरशिप के साथ ही आप फैसला करने के काबिल होंगे। आज कोई एक शख्स, एक हुकूमत, एक कोलिशन ये फैसले करने की मेरी नजर में पोजीशन में नहीं है। ये आपको सपोर्ट चाहिए होगी, वहां से मामला आगे चलेगा।
वैसे अगर आपको कोलिशन पार्टनर की सपोर्ट, जब आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात करते हैं तो जाहिर है अगर आप चीफ मिनिस्टर्स को भी बुला लें, दो सूबों में तो आप ही की और आपके इत्तेहादी की हुकूमत है, चले खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर आ गए, सदर को भी आप बुला लें, उससे आप ये बात तो नहीं रोक पाएंगे कि आपकी हुकूमत डिस्टेबलाइज ना हो। तो इसेंशियली उसमें आप चाह रहे हैं कि जो मुल्क की अस्करी क़यादत मौजूद होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, वो आपको इस बात की गारंटी दे कि भाई हम मुश्किल फैसले कर लेंगे मगर फिर हमें टर्म भी पूरा करने दें, अपना प्लान इंप्लीमेंट करने दें, हमारी हुकूमत ना गिराइएगा, यही आप कह रहे हैं ना? देखिए, आप जब फैसलों में शामिल होंगे तो उन फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए, उन फैसलों के असरात कबूल करने के लिए, उन फैसलों के असरात को मईशत को इस्तेहकाम में बदलने के लिए आपको वक्त दरकार है, और वो वक्त आपकी जो फुल टर्म है वो है। अगर आज मैं मुश्किल फैसलों की जिम्मेदारी लूंगा तो ये भी जरूरी है कि मैं टर्म पूरी कर सकूं, ताकि मैं उसकी पॉलिटिकल कीमत ना अदा करूं। जो खराबियां मेरी जिम्मे नहीं है, जो मेरी पैदा करदा नहीं है, तो ये जिम्मेवारी सबको कबूल करनी पड़ेगी। ये आज मुल्क का मामला है, गैर मामूली हालात है मईशत के, गैर मामूली हालात है मुल्क के, तो आज यही कम से कम मुझे तो यही हाल नजर आता है कि हम सब जो अपने आप को मुहब्बे वतन कहते हैं हिस्सा बने इस मामले का। वैसे इसमें मसला ये है कि आज से पहले ये हुआ नहीं है कि आपने पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ानी है और हुकूमत को, एक अलाइज वाली हुकूमत है और अलाइज भी कह रहे हैं कि हम आपको मुश्किल फैसले करने का पूरा मैंडेट देते हैं, मगर हुकूमत इदारों की तरफ देख रही है। क्या ये इस वजह से है कि वो लंदन भी इसलिए गए थे कि किसी इदारे की तरफ से बाकायदा तौर पर कम्युनिकेट किया गया शहबाज शरीफ साहब को कि आप मुश्किल फैसले भी कर लें, बजट भी दे दें, जुलाई में फिर इलेक्शन कॉल कर दें और केयर टेकर सेटअप ले आए, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, अगर हम मुश्किल फैसले करेंगे तो फिर हमें इस बात की गारंटी भी चाहिए कि हमारी हुकूमत नहीं गिराई जाएगी। जी देखिए, बात यह है कि आज जो हालात हैं, ऐसे हालात भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। आज गैर मामूली हालात हैं मईशत के। आप एक जो बुनियादी फैसला पेट्रोल का है, इसके हालात ही देख लें, ये तो हमारे अपने पैदा करता है। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कीमतें खरीद से कम पेट्रोल या डीजल बेच सके। हम कैसे बेच सकते हैं जो दूसरों से कर्जा लेके अपने मामला चलाते हैं? तो अगर ये मंतक पेश की जाए कि फैसले भी ये हुकूमत करे, मुश्किल से मुश्किल तरीन करे, उसकी एक सियासी कीमत अदा करे, बजट भी बनाए, उसकी भी सियासी कीमत अदा करे। बजट मुश्किल होगा इस मुल्क के लिए, रिलीफ देना मुश्किल होगा, अवाम पर मजीद बोझ से अगर आप बच सकें वही बहुत बड़ी रिलीफ होगी। तो ये फैसले हम करें और फिर इलेक्शन में आप जाएं, ये तो मंतक कबूल नहीं करती ना। फिर जिसने फैसले करने वो कर ले। ये इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जहां पर आपको मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए फैसले करने हैं, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। मगर भाई साहब, जो सियासी इस्तेहकाम है वो तो इसी सूरत में आता है कि आपके इत्तेहादी आपके साथ खड़े हों, वो खड़े हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि वो कुव्वतें हैं जिनके ऊपर आप माजी में क्रिटिसाइज करते रहे, आपको उन पर भरोसा नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि इत्तेहादियों पर प्रेशर पड़ जाए या एक दो लोग भी इधर उधर हुए और हमें सदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दे, मुश्किल फैसले हम करें, कॉस्ट हम करें और इलेक्शन में भी हमें जाना पड़ जाए। वहीं से आपको एश्योरेंस चाहिए कि ये नहीं होगा, या वहां से फिर दबाव है कि वो इलेक्शन की तरफ आप लोग जाएं, जिसकी वजह से आप ये रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए क्या इलेक्शन हल कर लेंगे मामलात को? कोलिशन बिल्कुल एक कोलिशन है, उसमें 2-4 की अक्सरियत है। पिछली हुकूमत भी 5-6 की अक्सरियत पे कायम थी, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ये सियासत हमारा काम है। लेकिन अगर मुल्क के मामलात में एक गैर आईनी मुदाखलत होती है और हुकूमत को गिराया जाता है, तो फिर ये बात तो काबिल कबूल नहीं हो सकती। क्योंकि आज मैं सिर्फ बार बार ये कहता हूं कि आज आपने गैर मामूली फैसले करने हैं। वो गैर मामूली फैसले एक जमात या एक कोलिशन या एक प्राइम मिनिस्टर नहीं उठा सकता। उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। उन फैसलों की जो उसके पैदा करदा नहीं है, उसमें हिस्सेदार बनना पड़ेगा। आज मुल्क की ये जरूरत है। मगर भाई साहब, आज अगर हम हुबुल वतनी के दावे करते हैं तो हमें वो दिखाना भी पड़ेगा हुबुल वतनी का मुजाहिरा। साहब 2018 तक आप वजीर आजम थे और बतौर वजीर आजम आप ये बताइए कि अगर आप लोगों से कुछ चीजें कमिट की भी गई हैं बतौर वजीर आजम भी, और उसके बाद के भी जो 3-4 साल हैं 2022 तक, क्या वो सब पूरी की गई हैं? आप बुला लें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, अगर आपको ये कह भी दिया जाए कि जी आपको फुल मैंडेट हम देते हैं, आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज भी नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी भी देते हैं, इमरान खान सड़कों पर होंगे 20 में, वो कल कह रहे हैं कि अनाउंस कर देंगे कि उन्हें इस्लामाबाद कब आना है, अगर डेट नहीं अनाउंस की गई तो दबाव में आकर वो कमिटमेंट क्या पूरी कर दी जाएगी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आपके साथ की गई है, वो पूरी कर दी जाएगी अगर दबाव बढ़ाया इमरान खान ने? फिर भी देखिए, दबाव होता है सियासी हुकूमत पर,
یہ عمران خان صاحب جلسے کریں، جلوس کریں، دھرنے کریں، یہ ان کا سیاسی حق ہے، ضرور کرتے رہیں. اگر ان کو ملک کی پرواہ نہیں ہے تو ضرور کریں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کسی اور کو دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیاسی میدان میں سیاسی مقابلہ ہم کریں گے، لیکن آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ سب اکٹھے کھڑے ہوں، حکومت بھی کھڑی ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہو، ملک میں پولیٹیکل لیڈرز بھی کھڑے ہوں، اپوزیشن بھی کھڑی ہو، ملک کا صدر بھی ہو، چیف منسٹر بھی ہوں، کیونکہ آپ کی معیشت جس نہج پر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ملک کے حالات جس حد تک خطرناک ہو چکے ہیں اس کو جانچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے جو مشکل فیصلے کرنے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب اگر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ معمولی حالات نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتے تھے. بھائی صاحب ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب نے اور آپ سب نے مریم نواز صاحبہ نے یہ پریشر بنایا کہ ادارے اس حکومت کی بیساکھی نہ بنے، ان پر بھی بلیم جائے گا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. اب عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں، تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ دباؤ میں آتے نظر آئے ہیں؟ عمران خان کا ایکسپیرینس ہے کہ دباؤ میں آئے ہیں، تو میں بھی دباؤ بڑھا رہا ہوں، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو کمیونیکیٹ بہرحال کیا گیا ہے کہ آپ جولائی میں الیکشن کی کال دیں تاکہ جو لانگ مارچ ہے اسلام آباد نہ آئے. کیا نہیں کمیونیکیٹ کیا گیا کسی بھی ادارے کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو؟ نہیں، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دباؤ، ایسا دباؤ کوئی سیاستدان قبول کر سکتا ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہے کہ تم اپنا آئینی عمل چھوڑ دو اور غیر آئینی عمل میں شامل ہو جاؤ، اس حکومت کو گراؤ، تو پھر یہ بات تو قابل قبول نہیں ہو سکتی. ہم جب بات کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ جو غیر آئینی طور پر یہ حکومت بیساکھیوں کے سہارے آئی ہے اور آج بھی قائم ہے، یہ بیساکھی ہٹانے کی ضرورت ہے. جب بیساکھیاں ہٹی معاملہ ختم ہو گیا. آج ہم بیساکھیاں نہیں مانگ رہے، بیساکھیوں سے حکومتیں نہیں چلتی، بیساکھیوں کے ملک کے معاملات حل نہیں ہوتے. بیساکھیوں سے وہ خرابی ہوتی ہے جو ملک کے اندر پیدا ہوئی ہیں، جس نے آج معیشت کو 4 سال میں یہاں پر پہنچا دیا ہے، جہاں پر ہمیں یہ سب غیر معمولی فیصلے اب کرنے پڑیں گے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس ملک کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ آسان باتیں نہیں ہیں. اور تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو فیصلے کرنے ہیں اس میں آئینی طور پر سب حصے دار جو ہیں شامل ہو ان فیصلوں کے اندر. یہ ملک کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے پھر کیونکہ ظاہر ہے ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز ہوئی ہے اکانومی، اور نظر آ رہا ہے کہ روپیہ آج 200 کا ہو گیا انٹر بینک میں بھی، تو پھر فوری طور پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے لیے چیف جسٹس کو، عسکری قیادت کو کیا لکھ دیا ہے شہباز شریف صاحب نے، اگر وہ چاہتے ہیں تو؟ جی، میں نے تو آپ کے اپنے سامنے اپنی رائے رکھی ہے. شہباز شریف صاحب اپنا فیصلہ کریں گے، وزیر اعظم وہی ہیں. میں تو آپ کے سامنے رائے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ یہ آپ نے آج جو فیصلے کرنے ہیں، جو آپ نے لینڈرز ہیں، اسپیشلی جو آئی ایم ایف ہے جس سے آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کی ریویو کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ نے کوئی ان میں سے وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے، ایگریمنٹ کو پورا نہیں کیا، بلکہ مکمل نفی کرتے ہوئے آپ نے مزید قرضوں کا بوجھ اور مزید مشکلات کا بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے. ان باتوں کا مقابلہ جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے، جب ان کو بھی ایک یونیفائڈ فیس ملک کا نظر نہیں آئے گا، تو پھر یہ معاملے حل کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. پھر ظاہر عسکری قیادت بھی اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بات کریں، اگر عدالتوں کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس نے اس تاثر پر کہ مداخلت ہو سکتی ہے، سو موٹو لیا، آج تبادلے اور یا پھر کیس واپس کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر فیصلہ بھی دیا، تو اس معاملے کو پھر آپ آگے کیسے لے کے چلیں گے؟ جو آخری 2 فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، جس میں ایک میں سمجھتا ہوں جو پارلیمنٹ کی جورسڈکشن ہے اس میں مداخلت کی گئی ہے، جو اب ایگزیکٹو کی جورسڈکشن ہے اس کے اندر مداخلت نظر آتی ہے. اگر حکومت کو غلط کام کرتی ہے اس کا ایک فورم، اس کا فورم عدالت میں موجود ہے. آپ سو موٹو نوٹس لے کر مفروضے کی بنیاد پر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم آپ کو کام کرنے سے روک دیں گے. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے میرے ساتھ. جب مارچ 2018 میں سپریم کورٹ نے 3 مہینے پہلے ملک میں کوئی پیسے خرچ کرنے سے روک دیا، یعنی حکومت آخری 3 مہینے چل ہی نہ سکی کیونکہ ہمیں کوئی پیسے خرچ کرنے کا اختیار نہیں تھا، سپریم کورٹ کا آرڈر سے روک دیا گیا. تو ایسے فیصلے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ان سب ملک کے حالات کا علم میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کی ہونا چاہیے. تو اگر وہ بھی شامل ہو جائے اس نیک کام میں تو بہت اچھی بات ہے. ویسے پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ایک سارے کے سارے سینیریو میں اگر آپ ہوتے وزیر اعظم اور فوری طور پر آپ کا پہلا فیصلہ یہ نہ ہوتا کہ بھائی اگر میں نے ملک چلانا ہے، میں وزیر اعظم تو آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرانا ہے اور اس جو انفنڈڈ سبسڈیز ہیں ان کو ختم کرنا ہے، آپ کا پہلا فیصلہ یہ نہ ہوتا؟
جی بالکل فیصلے ہم سب نے یہی کرنے ہیں, یہی شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں, لیکن فیصلوں کی نوعیت ہے وہ اس قسم کی ہے کہ پہلے جماعت کے اندر مشاورت کی ضرورت تھی, بے پناہ مشاورت ہوئی, بہت سی رائے تھیں, ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک جگہ پر پہنچ جائیں, اتحادیوں سے بات کی ہے. اب میرا خیال ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ معاملات ان کو رکھنے چاہیے اور وہاں سے اس فیصلے کی سپورٹ ہو اور پھر آپ اس معاملے کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں. ورنہ آپ کے پاس چوائسز کیا ہیں؟ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جائیں گے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ ان معاملات کو حل نہیں کر سکتا. الیکشن جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہ ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں گے جو آج ملک کی معیشت کے حالات ہیں. یہاں تو آپ نے فیصلے جو کرنے ہیں ان کے لیے یہ جی آپ نے کہا فیصلے کی نوعیت ایسی ہے, اس میں مسئلہ فیصلے کی نوعیت کا ہے کیونکہ ظاہر فیصلے مشکل ہیں, یا پھر شہباز شریف صاحب کی اس صلاحیت کا بھی ہے کہ ان میں مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت کا فقدان ہے؟ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے کہ کبھی لندن کی طرف دیکھتا ہے, لندن سے کہتا ہے کہ میں نے اتحادیوں سے بات کرنی ہے, اتحادیوں سے بات ہو جاتی ہے تو اداروں کی طرف دیکھتا ہے. پرائم منسٹر آپ بنتے ہیں تو آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں جس کی جو ریپرکشنز ہوتی ہیں اس کو بھی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. آپ خود بھی کہہ رہے ہیں آپ فوری طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں, تو مسئلہ فیصلوں کی نوعیت کا ہے یا شہباز شریف صاحب کی صلاحیت کا ہے؟ دیکھیں فیصلے صرف پرائم منسٹر اکیلا نہیں کرتا, کابینہ کرتی ہے. شہباز شریف کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, وہ مشاورت کرتے ہیں پھر فیصلہ کر کے کابینہ میں لے جاتے ہیں. لیکن آج جو فیصلوں کی بہت زیادہ وائڈ بیس سپورٹ چاہیے ان فیصلوں کے لیے, ورنہ جو ان فیصلوں کی قیمت ہے, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے انتظامی ہو, وہ اتنی بڑی ہے کہ شاید وہ ایک شخص, ایک وزیر اعظم یا ایک کولیشن گورنمنٹ وہ نہیں سنبھال سکتی. آج آپ کو اونرشپ چاہیے ان فیصلوں کی ملک کے ہر سٹیک ہولڈر سے. صاحب اگر اب نہیں ملتی آپ کو اگر اونرشپ, ظاہر اتحادیوں نے دے دی ہے, اداروں سے نہیں ملتی اونرشپ, تو کیا کریں؟ فوری طور پر پھر بھی فیصلہ کر لیں یا پھر حکومت چھوڑیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے کریں؟ جی اگر یہ سٹیک ہولڈرز, یہ پھر میری رائے ہے کہ اگر وہ اس فیصلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے, اونرشپ نہیں لینا چاہتے ان معاملات کی جس کا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے پیدا کردہ نہیں ہے, پھر آپ کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے اور پھر جو حالات پیدا ہوں گے اس کی ذمہ داری پھر سب قبول کر لیں. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا الیکشن ان معاملات کو حل کر پائیں گے. اور پھر یہ فوری طور پر ہی کرنا چاہیے شہباز شریف صاحب کو, ہر حال میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے فوری طور پہ کریں, کیونکہ کل اطلاعات ہے کہ وہ خطاب کر رہے ہیں قوم سے. جی بالکل بالکل بالکل, جی یہ چند دنوں میں فیصلہ کر دینا چاہیے. اگر آپ کو سپورٹ حاصل نہیں ہے باقی سٹیک ہولڈر سے تو ٹھیک ہے, پھر عوام جو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا کرتا ہے, یا کیا الیکشن اس معاملے کو حل کر پاتے ہیں یا نہیں. بہت شکریہ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس حوالے سے اتحادی کیا سوچ رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کیا اس بات کے لیے تیار ہے جو پروپوزل رکھا گیا شاہد خان عباسی صاحب کی طرف سے؟ خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پیپلز پارٹی کا موقف معلوم کریں گے. خبریں یہی ہیں زرداری صاحب بھی نہیں مان رہے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات کی طرف یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جائیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. اتحادیوں کی طرف سے کانفیڈنس دیے جانے کے بعد بھی اور یہ کہے جانے کے بعد بھی کہ مدت حکومت پوری کرے, شہباز شریف فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں. آپ نے سن بھی لیا کہ اس وقت نون لیگ کا کیا موقف سامنے آ رہا ہے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. شاہ صاحب ظاہر اطلاعات یہی آئی کہ یہ طے ہو گیا ہے اور اتحادیوں نے بھرپور کانفیڈنس دے دیا ہے کہ آپ مشکل فیصلے کریں اور ٹائم پورا کریں اور معیشت کو درست کریں. مگر اب شاہد خان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے کہ مشکل فیصلے اگر ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کو پوری اونرشپ حاصل ہوگی. کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خطرات اگر نون لیگ کو ہیں تو کیا پیپلز پارٹی بھی محسوس کر رہی ہے کہ جی پھر بعد میں یہ حکومت آپ گرا نہیں رہے ہوں گے ہم سے مشکل فیصلے کرا کے؟ خان صاحب میں بڑی ذرا کلیئر بات کرنا چاہتا ہوں اور یہی وقت ہے کہ قوم کو آگاہی دی جائے اور آپ کو بھی کہا جائے. ایک بات تو بڑی کلیئر ہے, ہم خوشی سے نہیں آئے ہیں. ہم 3-3.5 سال بنتی کرتے رہے ہاتھ باندھ کے کہ بھائی آؤ ہم سے بیٹھو, ملک مشکلات میں ہے, اور پھر دوسری طرف سے جواب آ رہا تھا کہ NRO نہیں دوں گا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ بہت بڑا وزن ہے جو ہم نے اپنے کندھے پہ لیا ہے. کیوں لیا ہے؟ اس میں آپ بھی ہیں, اس میں عوام بھی ہے, انٹیلیجنس شاہ بھی ہے, وکلا بھی ہے,
ہر شخص نے یہ کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان جائے، کمزور اپوزیشن ملی ہے اور مبارکباد ہو۔ اس کے بعد جا کے ہم لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ وزن ہمارے اوپر آ رہا ہے اب کہ اپوزیشن جو ہے وہ کام نہیں کر رہی اور اپوزیشن جو ہے وہ اوائڈ کر رہی ہے اور عمران خان کو بچا رہی ہے۔ یہ ملک کے خلاف بہت بڑی کنسپیریسی ہے، بہت بڑی کنسپیریسی ہے۔ ہم محب وطن کے حیثیت سے اس بات پہ آئے ہیں کہ پاکستان کو بچانا ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے حکومت کرنے کا تو آج آ جائے، اگر کسی کو مزہ آتا ہے اسٹیبلشمنٹ اپنا ایگزیکٹو کی پاور استعمال کرنے کا تو وہ بھی آج آ جائے، آ کے اپنا پاکستان کو سنبھالیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ہماری لڑائیوں میں ہماری نااہلیوں کی وجہ سے پاکستان کے غریب عوام کو کچھ بھگتنا پڑے۔ یہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، جس کو آنا ہے آ جائے، جس کو لینا ہے لے لے۔ ملک چلانے کے لیے بڑا لازمی ہے کہ ایک یقینی کی صورتحال ہو، غیر یقینی کی نہ ہو۔ آج روپیہ $200 کا ہو گیا اور شہباز شریف صاحب آپ لوگوں کے اعتماد دیے جانے کے باوجود فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب یا تو وہ ان میں خود میں صلاحیت نہیں ہے بطور وزیر اعظم، یا پھر وہ درست کر رہے ہیں اگر وہ اس بات کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہوگا کہ ہم فیصلے کر لیں اور پھر آپ ہماری حکومت گرا دیں، اس لیے ہمیں ٹائم پورا کرنے دیں اداروں کی طرف، اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ درست دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے خان صاحب، یہ بات نہیں ہے۔ ڈالر جو چڑھ رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ڈالر 85-86 پہ ہم نے لیا ہے اور وہ چڑھتا جا رہا ہے، اس کا ٹرینڈ عمران خان نے بنایا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی ایک کنسپیریسی ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کے پاس جو بھی طاقتور چیز ہے وہ چھینی جائے، اور وہ سب سے بہتر ان کو جو شخص ملا ہے وہ عمران خان ملا ہے، جس کو ان لوگوں نے 40 سال سے تیار کیا ہے، رپورٹ بنایا ہے کہ یہ رپورٹ ہے، یہ جائے گا تباہی کرے گا، یہ ہمارے اشارے پہ ملے گا۔ اگر آپ کو یہ میں کتاب دکھا رہا ہوں آج، دیکھ لے، آپ کو مار کے آپ کے پاس ضرور ہوگا مگر آپ شاید اس لیے نہیں دکھاتے ہو۔ اس کتاب کے صفحہ 14 اور 15 کو پڑھ لیں اور ڈاکٹر اسرار شاہ کی تقریر کو آپ سامنے رکھ لیں اور نظامی صاحب کی اس ایڈیٹوریل یا ہیڈ لائنز کو دیکھ لیں تو آج سے 30-40 سال پہلے کیا باتیں کی گئی تھی، کون آ رہا ہے، اور جب بش آیا تھا کس نے خوشیاں منائی تھی۔ مگر شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے رہے پچھلے 3 سال تک کہ اس کو پروان چڑھانے میں اور لانے میں عمران خان صاحب کو اسی فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں بین الاقوامی کانسپریسی ہے پاکستان کی چیزیں لینے کے لیے، تو کیا اس کانسپریسی میں اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی؟ اور اس وقت بھی آپ کو انہی سے ڈر ہے کہ اگر آپ لوگ مشکل فیصلے کریں گے تو وہ آپ کی حکومت نہ گرا دیں؟ کنسپیریسی ایسی ہوتی ہے جو آپ کو بھی پتہ نہیں پڑتا کہ آپ سے خود کروایا جاتا ہے یہ کام۔ جب ہم سیاستدان تھے ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس نے کروایا ہے، اور آج جو حالات ہیں وہ کیوں کر ہو رہے ہیں، سری لنکا کا حال آج کیوں ہے، یہ ساری چیزیں خطرناک چیزیں کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر میں نے تو بڑی بات کہہ دی اس سب میں دیکھیں نا، آپ حکومت میں آ گئے، ایک تو ظاہر ہے یہ جو بین الاقوامی سازش اور ہم اپنے لیڈران کے خلاف حب الوطنی پر سوال اٹھاتے ہیں، یہ افسوس کی بات بھی ہے، مگر اس میں مسئلہ آ گئے، ٹھیک ہے، اگر آپ خوشی سے نہیں بھی آئے تو مشکل فیصلے کرنے کے لیے آپ مینڈیٹ دے رہے ہیں پرائم منسٹر کو۔ خبر یہی آئی ہے کہ زرداری صاحب نے بھی، ایم کے بھی کہہ رہی ہے کہ ٹرم پورا کرے، پرائم منسٹر فیصلے نہیں کر رہا ہے اور ملک غیر یقینی میں پھنسا ہوا ہے، تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کو فل مینڈیٹ ہے، ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ فیصلہ کرے، یہ ملک کو بچائے گا۔ اگر ہم ڈیفیکلٹ فیصلے نہیں کریں گے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ ہمیں کرنا چاہیے، آگے دیکھا جائے گا۔ حکومت کے لیے ہم خود کو تباہ نہ کریں، ملک کو تباہ نہ کریں۔ تو آپ کے خیال میں پرائم منسٹر ایک کمزور آدمی ہے جو فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ کی اتنی اسٹرانگ سپورٹ کے باوجود آپ لوگ بھرپور سپورٹ دے رہے ہیں، ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا۔ پرائم منسٹر عوام کو بھی دیکھ رہا ہے۔ پرائم منسٹر کا یہ بھی پرابلم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کی زندگی ہے، گزر رہی ہے، جن حالات میں ہمیں پچھلی حکومت نے چھوڑا ہے، اس حالات سے کچھ ریلیف ملے، مگر ہمیں ان حالات میں ابھی اگر یہ کہا جائے
کہ نہ پوسٹنگ کی جائے گی نہ ٹرانسفر کی جائے گی. ہاتھ پاؤں باندھ کے کہیں گے حکومت کرو فیصلے کرو. کیسے ہوں گے یہ؟ اس طریقے سے تو ملک نہیں چلے گا کہ 3 4 حکومتیں ایک ہی وقت میں کام کرتی رہے. عدالت کا فیصلہ جو آج ہے آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو کیسز کے حوالے سے کسی کو نہیں کیسز کے حوالے سے ہے. کون شخص ہے جو بھاگ گیا ہے؟ بھاگنے والے تو بھاگ گئے. کیا وہ نظر نہیں آتا؟ ہمارے پرانے جو ریمارکس ہیں وہ اٹھا کے ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کہتے تھے. اب جن کو بھاگنا تھا ہم تو نہیں بھاگ گئے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. ہم نے اپنے نام تو ECL سے نہیں نکلوائے. اگر نام نکلے بھی تو وہ واپس آ گئے, سرکاری دورے پہ گئے تھے. مگر جو دوسرے لوگ چلے گئے اس ملک سے ان کے لیے بھی حکومت کو ان کو واپس لاؤ. صاحب اور پھر مجھے اس میں یہ بتائیے گا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ خلیل شاہ صاحب اگر یہ بات کی کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ یہ حکومت اپنا ٹرم پورا کرے گی یا نہیں کرے گی تو نہ بیوروکریسی کوئی کام کرے گی. جب انہیں پتا ہوگا کہ پتہ نہیں کل کوئی حکومت ہوگی نہ بین الاقوامی ادارے کام کریں گے. تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس حکومت نے ٹرم پورا کرنا ہے. بار بار یہ کہا ہے کہ ہمیں اصلاحات کر کے جو الیکشن کے اصلاحات ہیں وہ کر کے, کیونکہ الیکشن کمیشن کو ٹائم چاہیے 6-7 مہینے کا. ہم شوق میں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کل الیکشن ہو جائے ہماری جان چھوٹے. اکتوبر میں سارے اصلاحات کر کے الیکشن کے لیے ہمیں جانا چاہیے. جائیں اور الیکشن کروائیں اور ریئل مینڈیٹ لے کے جو لوگ آئے وہ اپنی ڈٹ کے حکومت کریں اور فیس بھی اگلا الیکشن کریں. کون اور آپ اس بات کے قطعی طور پر حامی نہیں ہے کہ فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آ جائیں, اور یہ اس کے حامی نہیں ہیں آپ؟ کیئر ٹیکر تو اسرائیل سری لنکا بنا دے گا اس ملک کو. جب ہم سیاستدان جو ہے جو پرانے سیاستدان ہیں ہم سمجھتے ہیں حالات کو, عوام کو, وہ اس چیز پہ بڑے پریشان ہیں اور آگے بڑھنے میں بڑی جھجک محسوس کر رہے ہیں. تو یہ کیئر ٹیکر آئیں گے کیا؟ جو پچھلی حکومت تھی یہ ٹیکنوکریٹ, اس میں 50% ٹیکنوکریٹ تھے. کون لائیں گے آپ؟ فرشتے لائیں گے؟ آ جائیں. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں مگر ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں باندھو. صاحب اور ہاتھ پاؤں نہ باندھو اور پھر نیچے سے قالین بھی نہ کھینچو. یہی بات شہباز شریف صاحب جس طرف دیکھ رہے ہیں اس طرف صحیح دیکھ رہے ہیں؟ پھر اس طرف سے گارنٹی چاہیے. ہمیں گارنٹی بھی نہیں چاہیے. ہمیں اکتوبر تک سموتھلی چلنے دیا جائے, ہمارے ہنڈرنس پیدا نہ ہو اور ہر کنسپیریسی سے یہ حکومت فیس کرے گی. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر درست ہے کہ مشکل فیصلے کر کے اور عوام کا غصہ لینے کی جگہ الیکشن میں ہی جایا جائے فوری طور پر, پھر یہ درست ہوگا؟ ہم عوام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم عوام کو کنویں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں اور کوشش کریں گے, آخری دم تک کوشش کریں گے. اور اگر نہیں ہوتی بات اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں نہ باندھے جائے, وہ والا معاملہ نہیں ہوتا, ایک سرٹینٹی نہیں ہوتی, تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ مشکل فیصلے لیے جائیں یا بہتر ہے کہ پھر الیکشن میں جایا جائے فوری طور پر؟ میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن سب سے بہتر حل ہے, مگر وہ بھی الیکشن اگر آپ ہیزٹ میں کروائیں گے وہ الیکشن اور خطرناک ہو جائیں گے. وہی دوائی آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے, وہی دوائی آپ کے لیے خطرناک ہوتی ہے. الیکشن بہتر بھی ہوتی ہے, الیکشن ہیزٹ پہ کرانے سے خطرناک بھی ہوتی ہے. الیکشن کے اصلاحات اگر نہیں ہوتے تو وہ الیکشن نہیں ہوگا. بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کی رائے آپ نے سنی. ایم کیو ایم اس سارے کے سارے معاملے میں کیا سوچ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اور ایم کیو ایم کے رہنما فیصل صفواری صاحب. صفواری صاحب بہت شکریہ ہمیں شامل جوائن کرنے کے لیے. آپ سے آج 7 سے 8 بھی جب بات ہو رہی تھی ٹرانسمیشن میں تو آپ نے کہا کہ ہم نے پورا کانفیڈنس دیا ہے وزیر اعظم کو, مشکل فیصلے کرنے کا بھی, مدت پوری کرنے کے حوالے سے بھی. مگر ایک کنسرن نظر آتا ہے, جیسے شاہد خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے جائیں, اتنے مشکل فیصلے ہیں, ملک کی جو صورتحال ہے, یہ فیصلے جو ہیں وہ عام نہیں ہیں. نظر آ رہا ہے جیسے کہیں نہ کہیں سے یہ ڈر ہے شہباز شریف صاحب کو یا ان کی حکومت کو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مشکل فیصلے کریں اور اس کے بعد الیکشن کا ماحول پیدا کر دیا جائے اور حکومت کو کمزور کر دیا جائے یا استعفے کے لیے مجبور کر دیا جائے. کیا یہ کنسرن بطور اتحادی آپ کو بھی ہے؟ بہت شکریہ شاہزیب. میرے خیال میں ہمیں تو نہیں ہے اتنا زیادہ یہ کنسرن, اتنی فکر مندی نہیں ہے, لیکن بہرحال کیونکہ مسلم لیگ نون اس مخلوط حکومت کی سب سے بڑی شراکت دار ہے اور ان میں اگر یہ فکر مندی ہے تو ہم بالکل اس کا احترام کرتے ہیں. اور یہ درست بات ہے کہ دیکھیں معیشت پاکستان کی سلامتی کا اہم ترین
जुज़्व हैं। अगर हम माशी तौर के ऊपर ही हमारी खुद मुख्तारी पर सवाल है तो फिर मुल्क की और रियासत की खुद मुख्तारी तो उस पर भी सवालिया निशान उठ जाता है। तो इसलिए अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात आ रही है तो उसका कन्वीन हो जाना कोई इतनी गैर मामूली या कोई गैर कानूनी गैर आईनी बात नहीं होगी। ये नेशनल सिक्योरिटी का ही मसला है कि जब आपके पास अपनी इंपोर्ट्स का कवर ही मौजूद ना हो चंद हफ्तों का, कि जब आपके सामने मौजूद हो कि आपका रुपया तेजी से क्यों गिर रहा है और उसके लिए आपने जो गैर मकबूल फैसले, जो कि दुरुस्त फैसले हैं लेकिन बहरहाल गैर मकबूल हैं, मीडिया ने ये कहना शुरू कर देना है पेट्रोल बम गिरा दिया और ये सब कुछ कर दिया, तो उसका उन फैसलों पर अमल दरामद और उन पर अमल दरामद के बाद मईशत की बेहतरी के लिए काम करना कम अज कम 1.25 साल की मुस्तकिल मिजाजी मांगता है। तो हमें दुरुस्त बर वक्त मुश्किल फैसले करके उनकी कंटिन्यूटी, असेंबली की कंटिन्यूटी, इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे। आज अगर इमरान खान साहब वजीर आजम होते तो भी मैं यही बात कहता, भले मैं अपोजिशन में बैठा होता तो भी मैं ये बात कहता। मुझे इल्म है कि गैर मकबूल फैसलों का शायद सियासी जमातों को सियासी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एमकेएम बतौर जमात उसके लिए आमादा है, क्योंकि अगर हमारे वोटर्स की जिंदगी मजीद अबतर हो जाएगी तो फिर मेरे लिए ऐसी नशिस्तें जीतना ना जीतना कोई मायने नहीं रखता। वैसे अगर ये अश्योरेंस नहीं मिलती है शहबाज शरीफ हुकूमत को और वो कहते हैं कि जी फिर ठीक है केयरटेकर सेटअप आके कर ले फैसले, हम तो जा रहे हैं, तो क्या फिर आप भी बतौर इत्तेहादी इस बात के लिए तैयार होंगे या आप इस बात पर जोर देंगे कि आप मुश्किल फैसले भी करें और वक्त भी पूरा करें, ना कि ये कि मुश्किल फैसले करके अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करा लें या फिर मुश्किल फैसले किए बगैर चले जाएं और केयरटेकर सेटअप को दे जाएं सब कुछ? देखिए, मुश्किल फैसले करके और मिसाल के तौर पर अगर कल ही असेंबली को तहलील कर दिया जाता है, उसमें हालांकि बहुत सारे मसाइल हैं। सूबाई असेंबलियां क्यों तहलील होंगी भाई, और उन सूबाई असेंबलियों की मौजूदगी में जो इंतखाबात होंगे और उसमें अगर इमरान खान साहब नहीं जीत पाते हैं तो क्या वो इन इंतखाबात को मान जाएंगे? वैसे तो सूबाई असेंबलियां तहलील कर दें और तो इमरान खान साहब फिर भी ना जीत पाए तो भी वो शायद उन इंतखाबात के नताइज को नहीं मानेंगे, तो फिर एक और अदम इस्तेकाम होगा। और नई केयरटेकर गवर्नमेंट आ भी जाती है तो भी 4 महीने से पहले तो कोई नई हुकूमत नहीं होगी। जब नई हुकूमत नहीं होगी मुंतखब, तो फिर आलमी इदारे जो हमारे जिनके हम कर्ज खां हैं, जहां से मार्केट में कॉन्फिडेंस आना है जिनके मुआहदों के तहत, वो सब कुछ तो नहीं होगा। तो क्या डॉलर को कहां ले जाएंगे, रोटी की कीमत को कहां ले जाएंगे, बिजली की कीमत को कहां ले जाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आज मुश्किल फैसले कर लें और फिर 2 महीने बाद ये कहीं से दबाव आप पर आए कि जनाब ठीक है ये तो आपने कर लिया, बजट तो आपने दे दिया, लेकिन अब आप ऐसा कीजिए कि नए इंतखाबात की जानिब जाइए, तो अदम इस्तेकाम तो फिर भी रहेगा बल्कि मल्टीप्लाई कर देगा। तो मेरा ये मानना है बतौर सियासत के तालिब इल्म के कि ये हुकूमत को ये फैसला करना है और करना चाहिए, और दुरुस्त फैसला होगा कि या तो आप बजट 2022 के अलावा बजट 2023 भी पेश करें, यानी 2 बजट पेश करें, वरना एक बजट भी पेश ना करें। 2 बजट पेश करेंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा निस्बतन और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक भी बजट पेश नहीं करेंगे तो इंतहाई मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा। शायद दिखाने को कुछ सियासी इस्तेहकाम, हिलजुल, कुछ जलसों में कमी बेशी आ जाए। ये रियासत में रियासती इदारों ने फैसला करना है। हम मजीद किसी एक्टिविज्म और एडवेंचरिज्म के मुताबिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के भी अगर मईशत अच्छी है तो उनके मसाइल भी कम होते हैं, अगर मईशत बुरी है तो उनके मसाइल बढ़ जाते हैं। इसलिए सबके सोचने का काम है। यानी मैं अगर मुख्तसरन आप बता सके, आप ये बड़े क्लियर हैं कि या तो ये बजट भी ना दें और के अगर 2-3 महीने बाद ही इलेक्शन कराना है, अगर देना है ये बजट तो फिर अगला बजट भी दें और टर्म पूरा करें। जी बिल्कुल, यही होना चाहिए उसूलन। बहुत शुक्रिया फैसल वारी साहब की बात आपने सुनी। वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं हुकूमत के साथ खड़े मुश्किल फैसलों के लिए, मगर फिर मुश्किल फैसले करें तो वक्त भी पूरा करें। मगर इस्लामाबाद में फिर आखिर हो क्या रहा है जो इतनी अफवाहें हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। अवाम सब जानते हैं, अपने मुजरिम पहचानते हैं, जिसने अपने 4 सालों में 20 किलो आटा 700 से बढ़ाकर 1100 रुपए का। मीर साहब हमारे साथ मौजूद। मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, अपना सियासी तजर्बा आपका क्या कहता है कि अगर ये मुश्किल फैसले कर लें, इत्तेहादी भी कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, ये
کر پائیں گے حکومت اپنا وقت اگر پورا کرنے کی اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کر پائیں گے یا یہ مشکل فیصلوں کے ساتھ اور اتنے سارے دباؤ کے ساتھ بہت مشکل ہوگا حکومت کو چلانا؟ پہلی دفعہ جو ادارے ہیں، میں اداروں کی بات کر رہا ہوں، وہ سیاست میں براہ راست مداخلت نہیں کر رہے، لیکن کچھ انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں شہباز شریف صاحب کو مشورہ دے دیتے ہیں اور پرائیویٹ طریقے سے دیتے ہیں، پرائیویٹ کنیکشن سے دیتے ہیں، اس میں کوئی ادارہ ملوث نہیں ہوتا۔ میں اداروں کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کی پوزیشن وہی ہے جو کہ آئی ایس پی آر آپ کو بتا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ہیں، وہ پی ایم ایل این کے باہر بھی ہیں، ان کے کچھ لوگوں سے تعلقات بھی ہیں، تو وہ ایسی میسجنگ کرتے رہتے ہیں جناب کہ کچھ طرح مشکل فیصلے کر لیں، کوئی یہ کر لیں وہ کر لیں، تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں پھر جا کے اپنے بھائی سے مشورہ کر لیتے ہیں، بھائی جو ہے وہ کہتا ہے جا کے اتحادیوں سے مشورہ کر لو، اتحادی جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ایک مشورہ دے دیتے ہیں، تو اب انہوں نے چلنا تو اسی راستے پہ ہے۔ تو مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب اگر آ بھی جاتے ہیں اسلام آباد، تو یہ میری ذاتی رائے بھی ہے اور میری انفارمیشن بھی ہے کہ ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اس کو اپنی گڈ گورننس سے، اپنی پرفارمنس سے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہاں پہ آ کے سرکاری عمارتوں کا گھراؤ کر لیں گے، حکومت کو ڈس فنکشنل کر دیں گے، تو پھر حکومت کیسے چلے گی، اس کی گورننس کا کیا ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے 2014 میں بھی دیکھا، عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ بالکل میرے پیچھے جو پارلیمنٹ ہاؤس نظر آ رہا ہے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے یہ ڈی چوک کو یہ سامنے سے بند کر دیا، اور وہ جو عمران خان صاحب کی حکومت نے جہاں سے بند کیا تھا وہ ابھی تک بند ہے۔ تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بھی وہیں پہ دھرنا دینا پڑے جہاں پہ ان کی حکومت کے دور میں مولانا فضل الرحمان نے دیا تھا، یعنی کہ یہاں سے بھی 4-5 کلومیٹر پیچھے۔ تو ان کو آنے دیں اسلام آباد، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرنے دیں، اور میرا یہ خیال ہے اور کچھ جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے فیڈرل منسٹرز ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آنے دینا چاہیے، وہ ادھر آئیں، جتنا پریشر ڈالنا ہے وہ ڈال لیں، اور اس کے بعد ہی ان کی جو انہوں نے لفظ استعمال کیا سیاسی زوال، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ہی ان کا پریشر کم ہوگا، اور وہ دن بدن پھر کم ہوتا چلا جائے گا، اس کے بعد بڑھے گا نہیں۔ بہت شکریہ امین صاحب کی رائے آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔